پارتھیا ایران کے دوسرے صوبوں کی طرح پارتھیا بھی ایک صوبہ تھا جو موجودہ خراسان اور استراباد کی حدود میں واقع تھا۔ یہ ایرانی مملکت کا ایک حصہ تھا جہاں کے رہنے والے شہنشاہ ایران کو خراج اور دیگر مالی واجبات ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں ایک باہمت فرد ارساس پیدا ہوا جس نے اپنی قائدانہ اور فاتحانہ صلاحیتوں کے باعث ایک آزاد مملکت کی بنیاد رکھی، جس کا آغاز سن 249 قبل مسیح میں ہوا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے رومی حکمران کے ساتھ جنگ کر کے رومی مملکت کا کافی حصہ زیر نگین کر لیا۔ یہاں کے باشندے کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے، دیگر جاہل اقوام کی طرح وہ اپنے اسلاف کے مجسموں کی پرستش کرتے۔ یہ لوگ بھی بخامنشیوں کی طرح زرتشتیوں سے متاثر ہوئے اور دو ابدی خداؤں مزدہ اور اہرمن کو ماننے لگے۔ مزدہ نیکی کا خدا تھا، اہورا مزدہ، اور اہرمن شر کا دیوتا۔ سورج اور چاند کی پرستش بھی شروع ہو گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معبود تھے جن کی پارتھیا کے لوگ پوجا کیا کرتے۔ عام لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کی پوجا کو ہی کافی سمجھتے۔ ہر اعلیٰ و ادنیٰ خاندان کا یہ ازحد قیمتی سرمایہ تھا۔ جادو اور منتروں پر ان کا راسخ اعتقاد تھا۔ ول ڈیوران لکھتا ہے، ان کے ہاں جادو اور علم نجوم پر بڑا بھروسہ کیا جاتا اور کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے نجومیوں سے مشورہ کرنا وہ ضروری سمجھتے۔ جب سورج طلوع ہوتا وہ اس وقت اس کی عبادت کرتے۔ اس سورج کو اس کے پرانے نام مترا سے یاد کیا جاتا۔ آہستہ آہستہ پارتھیا کے باشندوں نے آگ کی پرستش کی طرف سے بے اعتنائی برتنا شروع کر دی۔ سورج، چاند وغیرہ اشیاء کی پوجا میں یہاں تک محو ہو گئے کہ بڑے بڑے آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے، اور وہ قربان گاہیں جہاں آگ کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو گئیں۔ ساسانی خاندان ساسانی خاندان کی حکومت کے بانی اردشیر نے جب 226 یا 227 میں اپنی شہنشاہیت کی بنیاد رکھی، عیسوی میں اپنی شہنشاہیت کی بنیاد رکھی، تو اس نے پھر زرتشتی مذہب کو عروج بخشا۔ سورج اور چاند کی پوجا ختم کر دی گئی، دوسرے معبودوں کے اصنام کو توڑ پھوڑ دیا گیا۔ ساری قوم زرتشت کے مذہب کے پیروکار بن گئی، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اردشیر نے زرتشت کے دین توحید کو قبول کر لیا تھا، بلکہ اس نے زرتشت کے انہی نظریات کو قبول کیا جس کی نمائندگی موبدان کر رہے تھے اور جس میں آگ کی پرستش سر فہرست تھی۔ اس تحریف شدہ مروج زرتشتی مذہب کی حمایت اور تبلیغ کا بیڑا اردشیر اول نے اٹھایا۔ چنانچہ پروفیسر آرتھر ایران بعد ساسانیہ میں لکھتا ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اردشیر اول کا دادا استخر میں اناہتا کے معبد کار میں تھا، اور یہ کہ ساسانی خاندان کو اس معبد کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ بس معلوم ہوا کہ خاص خاص دیوتاؤں کے خاص خاص معبد تھے، لیکن پھر بھی یہ قرینِ قیاس ہے کہ تمام معبد بطور عمومی تمام زرتشتی خداؤں کی پرستش کے لیے وقف تھے۔ عبادت کی مرکزی جگہ آتش گاہ تھی جہاں پر مقدس آگ جلتی رہتی تھی۔ عام طور پر ہر آتش کدے کے 8 دروازے اور چند پشت پہلو کمرے ہوتے تھے۔ اس نمونہ کی عمارت شہر یزد کا قدیم آتش کدہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ مسعودی نے استخر کے قدیم آتش کدے کا حال بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس عمارت کو دیکھا ہے کہ استخر سے تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ وہ ایک قابل تعریف عمارت اور ایک شاندار معبد ہے۔ اس کے ستون پتھر کے ایک ایک ٹکڑے سے تراش کر بنائے گئے ہیں۔ ان کا طول و عرض حیرت انگیز ہے۔ یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے، سلطنت ساسانی میں آتش کدے ہر جگہ پر موجود تھے، لیکن ان میں سے 3 ایسے تھے جن کی خاص حرمت و تعظیم ہوتی تھی۔ یہ وہ آتش کدے تھے جن میں 3 آتش ہائے بزرگ محفوظ تھیں، جن کا نام آذر فرنگ، آذر گش نسب اور آذر برزین مہر تھا۔